السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع قصہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5ویں پشت پر حضرت ادریس علیہ السلام کا اسم گرامی بیان کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد یہ تیسرے نبی ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کا کوئی تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، البتہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں مختصر تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: اخنوخ بن یارد بن مہائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ آپ کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی و رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 10 خصوصیات کے ساتھ مخصوص فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام پیغمبر مرسل تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا میں علم نجوم کو پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے قلم سے خط کو تحریر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ہی کپڑے سینے کی صنعت ایجاد کی۔ آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے جنگ کے لیے اسلحہ ترتیب دیا۔ آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے سنت جہاد جاری کی۔ آپ علیہ السلام نے ہی کفار کی اولاد کو قیدی بنایا، اور آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے غزی کا کپڑا زیب تن فرمایا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد قابیل کی اولاد شیطان کے اغوا سے گمراہ ہو گئی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبوت و رسالت پر مامور فرمایا تاکہ وہ ان کو اپنے دین کی ترغیب دیں اور عذاب الہی سے ڈرائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ہر روز 12,000 تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں فرشتے بھی حاضر رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی امت سے فرمایا کرتے تھے کہ میں 30 بار آسمان پر گیا ہوں اور اسرار علوی سے واقف ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو آنے والے رسولوں کی خبر دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تمام دنیا کی سیاحت کی تھی۔ سیاحت سے واپسی پر مصر تشریف لائے تو ورفعناہ مکانا علیہ تشریف لے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتاب کے صحیفوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر ادریس کے نام سے ہی کیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے مروی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ علیہ السلام اس پر سے گزرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ علیہ السلام دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ تو میں چکھ ہی چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں جہنم پر سے بھی گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والے کے لیے خداوند قدوس نے فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔
چنانچہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آباد تھے؟ اس بارے میں بعض مورخ مصر کا علاقہ عنف، بعض بابل کا قدیم شہر اور بعض موجودہ کوفہ بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ بحیرہ مردار ڈیڈ سی کے قریب ایک غار سے حال ہی میں کچھ مخطوطے ملے ہیں۔ اسے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر اترے ہوئے صحائف کا کچھ حصہ بتایا جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ دنیا میں قدیم ترین نبی کی کتاب ہے۔ اس کا کچھ حصہ انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہو کر شائع ہو گیا ہے۔ اس کتاب میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی کی گئی ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بابل شہر میں آباد ہوئے اور پھر مصر تشریف لے گئے تھے۔ تاریخی اور قدیم شہر بابل کے کھنڈرات میں وہ کنواں اب تک موجود ہے جس میں ایک روایت کے مطابق 2 فرشتے ہاروت و ماروت لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کنویں میں ابھی تک پانی موجود ہے اور کافی گہرا ہے۔ پتھر کا ٹکڑا پھینکیں تو کچھ وقت کے بعد پانی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کنواں بطور عبرت آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بابل قدیم ملک کا نام ہے جو موجودہ نقشہ و جغرافیہ میں عراق عرب کہلاتا ہے، اور یہی نام اس ملک کے پایہ تخت کا بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس شہر کا ذکر فرمایا ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ ابن جریر، ابن کثیر اور در منشور وغیرہ تفاسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں اولاد آدم کے برے اعمال کے دفتر آسمان پر جانے لگے، تو فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں تحقیر آمیز کلمات کہے کہ یہ کیسے بندے ہیں جو اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنی آدم کے خمیر میں شہوت اور غصہ رکھا ہے، اس لیے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر تم میں یہی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ رکھ دوں اور تمہیں زمین پر اتار دوں تو تم بھی ایسے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، ہم ہرگز گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تم اپنے میں سے 2 کو منتخب کر لو۔ فرشتوں نے ہاروت و ماروت کو، جو کمال عبادت میں مشہور اور ممتاز تھے، منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت شہویہ اور غضبیہ ان میں پیدا کر کے حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور لوگوں کے مقدمات کی سماعت کر کے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ نیز تاکید کی کہ شرک، خون ناحق، زنا اور شراب سے پرہیز کرنا۔ حسب ارشاد خداوندی دونوں فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ صبح سے شام تک قضاء کے کاموں میں مصروف رہتے اور جب شام ہوتی تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ 1 مہینہ اسی حالت میں گزر گیا۔ یکایک امتحان خداوندی پیش آیا کہ زہرہ نامی عورت جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے اور اسے پھسلانا شروع کر دیا۔ اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم بت پرستی اختیار نہ کرو یا میرے خاوند کو قتل نہ کرو اور شراب نہ پیو تو میں تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شرک اور قتل ناحق تو بہت بڑا گناہ ہے، البتہ شراب پینا اس درجے کی معصیت نہیں، اس لیے اسی کو اختیار کر لینا چاہیے۔ الغرض عورت نے اولاً ان کو شراب پلائی، پھر بت کو سجدہ کروایا، بعد ازاں شوہر کو قتل کروایا، پھر ان سے اسم اعظم سیکھا اور اسے پڑھ کر آسمان پر چلی گئی۔ اس کی روح زہرہ ستارے کے ساتھ مل گئی اور صورت زہرہ جیسی ہو گئی۔ ہاروت اور ماروت اسم اعظم بھول گئے، اس لیے آسمان پر نہ جا سکے۔ جب ہوش میں آئے تو نہایت نادم ہوئے اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر استغفار کی اور بارگاہ خداوندی میں شفاعت کے خواستگار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آیا کہ عذاب تو ضرور ہوگا، لیکن اس قدر تخفیف کی جاتی ہے کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ دنیاوی اور اخروی عذاب میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ فرشتوں نے دنیاوی عذاب کو سہل اور آسان سمجھا کہ یہاں کا عذاب تو کسی نہ کسی وقت منقطع ہو جائے گا، جبکہ اخروی عذاب تو دائمی ہوگا، لہذا دنیاوی عذاب کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بابل کے کنویں میں الٹے لٹکا دیے گئے اور وہیں ان کو آگ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر جو کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے جاتا وہ اول تو اس کو سمجھا دیتے اور جب اصرار کرتا تو اسے سکھا دیتے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور طالب شفاعت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے بخشش فرمائی۔ حکم ہوا کہ ہم ان کو اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا،
انہوں نے آخرت کے دائمی عذاب کے مقابلے میں دنیا کا فانی عذاب قبول کیا، چنانچہ ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے اس کنویں میں اوندھا لٹکا دیا گیا، اور اب ہر روز ان کو عذاب دیا جاتا ہے جسے وہی جانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کے اس واقعے کے بارے میں محققین کے دو گروہ ہیں۔ بعض نے اسے روایت و درایت کے اعتبار سے غیر معتبر قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے گروہ نے اس کا اثبات کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا بڑی شد و مد سے انکار کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، اس لیے گناہوں کا صدور ان سے ناممکن ہے، اور جن روایات میں اس واقعے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس بارے میں روایات مرفوعہ اور آثار صحابہ صحیح سندوں کے ساتھ اس کثرت سے آتے ہیں جن کا انکار ناممکن ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہاروت و ماروت کا واقعے کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس سلسلے میں عقلی و نقلی اعتراضات کی توجیحات پیش کی ہیں۔ بہرحال واقعہ کی جو بھی حیثیت ہو، ہاروت و ماروت کو کنویں میں الٹا لٹکانے کی بات اس قدر حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کا سرے سے انکار کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اکثر سیاح اسی شوق میں بابل کا رخ کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس کنویں کے واضح آثار نہیں ملتے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔